انشاءاللہ ہم مطلب آج کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جناب محمد صلاح الدین صاحب کو سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ریاکاری اور اس کے نقصانات پر ہمیں خطاب کریں۔ جناب محمد صلاح الدین صاحب۔ میری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی نعمتوں سے ہم ہر آن لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس دنیا سے گزر کر جانے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اس کے پاس حساب دینا ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی اور جن کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہی اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی آخری ضمانت ہے۔ محترم دوستو، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کے پاس مختلف افراد ہوتے ہیں جن سے رابطہ قائم کر کے، جن سے تعلقات قائم کر کے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد لڑکپن میں اس کے دوست احباب، اس کے استاد اس کی دیکھ بھال، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوانی میں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ جس لیول کا ہوگا، اس کے تعلقات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے تعلقات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے وہ رابطے میں آتا ہے، اور کبھی وہ کم لوگوں سے رابطے میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آفیسرز یا بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز، ان کے تعلقات اور حلقہ احباب بہت ہی وسیع حلقہ ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کے تعلقات کتنے لوگوں سے ہیں۔ اب ان تعلقات کے اندر محبت اور خلوص ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی فطرت کے کوئی انسان اگر اس سے خلوص و محبت کا برتاؤ کرے تو وہ جواباً بھی اس کے ساتھ خلوص و محبت کا برتاؤ کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ خلوص و محبت کا برتاؤ نہیں ہوتا تو جواباً وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے پاس جو احباب ہوتے ہیں، وہ اپنا بہت ہی زیادہ خلوص و محبت اور دوستی نبھانے اور ان سے تعلقات نبھانے کے لیے ان کے قریب آنے کی مستقل طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان سے خلوص و محبت کا رشتہ استوار رکھ رہا ہے، دوستی کا رشتہ استوار رکھ رہا ہے، تو اس کی وہ دل سے قدر کرتا ہے۔ لیکن جس لمحے اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں دوست یا میرا فلاں ساتھی مجھ سے جو تعلقات رکھ رہا ہے، اس میں خلوص و محبت کے بجائے اس کی کوئی غرض و غایت پوشیدہ ہے، اس میں خلوص و محبت کے بجائے اس کی کوئی غرض و غایت پوشیدہ ہے، اس بات کا انکشاف ہوتے ہی سامنے والا شخص چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی غرض کے تحت اس سے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو انسان اس کی طرف خلوص و محبت کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ فطرت اللہ نے ودیت کی ہے انسان کے اپنی مزاج کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ بناوٹی غرض پسند نہیں، وہ بناوٹی خلوص پسند نہیں، وہ بناوٹی محبت پسند نہیں، بلکہ وہ ہر آن اس بات کی کوشش کرے گا کہ ایسے شخص سے یا ایسے اشخاص سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خودداری اور غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنے خود غرضانہ مفاد کے لیے، اپنی کسی خاص ضرورت کی تکمیل کی خاطر اپنی اس چہرے کو چھپا کر خلوص و محبت کی اداکاری اس کے سامنے کرے۔ انسان کی خودداری اور غیرت پر بہت بڑی ضرب پڑتی ہے،
اور ایسے شخص سے وہ بدکتا ہے اور اس سے دور ہٹ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ خوددار ہے، اللہ سے زیادہ غیرت مند کون ہوگا؟ اللہ کو سب سے زیادہ غیر اور خوددار ہے، بلکہ ساری خودداری اور غیرت اسی کو زیب دیتی ہے۔ وہ کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ ہم کوئی نیک عمل کریں؟ بظاہر دنیا والوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے اندر اپنا اجر پانے کے لیے، لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس نیک عمل کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر کوئی باعزت مقام حاصل کریں، معاشرے کے اندر کسی قسم کا لوگوں کو خوش کرنے کی، لوگوں سے عزت بٹورنے کی، یا لوگوں کے اندر جو ہے اپنے نام و نمود اور شہرت کی خاطر ہم نیک عمل کرتے جائیں۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی غیرت اور خودداری کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہر وہ عمل جس کو ایک مسلمان کرتا ہے، نیک عمل جو کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اس عمل کو اور اس قسم کی نیت کو ریاکاری اسلام نے کہا ہے۔ اور ریاکاری ایک اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اعمال کو مستقل طور پر ضائع کرتے چلا جاتا ہے۔ تو ریاکاری دراصل نیت کا وہ کھوٹ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا جائے، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، مقصد اللہ کی رضا مطلوب نہیں، بلکہ لوگوں کے اندر عزت و تکریم حاصل کرنے کی اپنے اس نیک عمل کے ذریعے، یہ دراصل اس کو ریاکاری اسلام نے کہا ہے۔ حالانکہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہمارے سارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ریاکار انسان دراصل اپنے عمل، اس کو آخرت کی سزا و جزا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کا صلہ اس کو دنیا ہی میں مل جائے۔ آپ قرآن و حدیث کے مختلف مقامات کو دیکھیں، وہاں باضابطہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں، اگر اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرو گے تو اعمال کو انجام دینے کے باوجود قیامت کے دن وہ اعمال تمہیں کوئی منافع نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کا نیت کا کوٹ اس سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ایک ریاکار انسان کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر مطلوب ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسی مخفی اور یہ ایسی مخفی اور پوشیدہ شے ہے کہ بسا اوقات، بلکہ اکثر، یہ بندے اور رب کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے اعمال کے تعلق سے ہمیشہ جو ہے نا چوکنا رہنا چاہیے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ریاکاری سے مراد کیا ہے، وہ ہم نے معلوم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریاکاری کے اقسام کیا ہیں، کیسے اقسام ہے ریاکاری کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر ریاکاری سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ اعمال کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن، اگر ہم اس معاملے میں چوکنا نہ رہیں۔ شیطان پہلے تو اس بات کی مکمل کوشش کرے گا کہ ہم سے کوئی نیک اعمال اس دنیا کے اندر صادر نہ ہوں، اور اگر ہم اس کو شکست دے کر نیک اعمال کرنے لگ جائیں، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا دوسرا سب سے کاروبار یہ ہوگا کہ ہماری نیت کے اندر کوئی ایسا کھوٹ پیدا کر دیا جائے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال ہم کو کوئی نفع نہ دے پائیں۔ نیت کی اہمیت اس لیے کہ آپ بخاری اٹھا لیجئے، سب سے پہلے جو حدیث ملے گی وہ انما الاعمال بالنیات، کہ قیامت کے دن اللہ کی سزا اور جزا کا دار و مدار اعمال سے زیادہ ان اعمال کی پیچھے چھپی ہوئی نیتوں پر ہوتا ہے، کہ بندے نے جو اعمال کیے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ کیے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا دنیا اور معاشرے کے درمیان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو دراصل ریاکاری کی اقسام یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتے وقت اس بات کی توقع کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے، یعنی لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں۔ اور جیسے کہ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل کوئی شخص یہ مثال احادیث کے اندر موجود ہے کہ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو جلدی جلدی ٹھونگے مار رہا ہے، جلدی جلدی اپنی نماز کو ختم کر رہا ہے، رکوع اور سجود بھی برابر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ لے
لوگ اگر اس کو واچ کرنے، اس کو احساس ہو جائے کہ لوگ میری نماز پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو یکلخت اپنی نماز کو مزین کر لے، خوبصورت بنا لے، اطمینان کے ساتھ رکوع و سجود کرنے لگے۔ یہ دراصل ریاکاری ہے کہ نماز جو خالص اللہ کے لیے پڑھنی تھی، اس کو ہم نے مزین کر لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ قرآن کے الفاظ میں ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ بے شک یہ منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن لوگوں کو درمیان آتے ہی ان کا نشست و برخاست بدل جاتی ہے، ان کے رکوع و سجود بدل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق عزت بھی دی کہ آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے، جنت و دوزخ ان کے پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ان کے پیش نظر لوگوں کے درمیان عزت و تقریب کا حاصل کرنا اور ان نیک اعمال کے ذریعے عزت کا مقام حاصل کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن نے یہاں ایک بہترین تشبیہ دی ہے، اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں، اعمال کے نیک اعمال کے انجام دینے کے باوجود اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہاں دو چیزوں کی طرف کمپیئر کیا ہے کہ صدقات کا دینا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں پر احسان کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے بعد اگر کوئی لوگوں کو پر احسان کر کے اس احسان کو جتا رہا ہے تو وہ اپنے مال کو، اپنے صدقے کو ایسے ہی ضائع کر رہا ہے جیسے کوئی ریاکاری کے ذریعے صدقات دے کر لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان دونوں کو جو ہے نا کمپیئر کیا گیا۔ ایک شخص کے پاس ریاکاری نہیں ہے، لیکن وہ صدقات اور احسان کرنے کے بعد جن لوگوں پر اس نے احسان کیا ان پر احسان جتا کر ان کی تذلیل کر رہا ہے، یا ان پر احسان جتا کر اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا معاشرے کے اندر اس کو مشہور کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ریاکار کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اس کے بعد قرآن نے ایک بہترین مثال دی ہے، کالذی ينفق فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلبا۔ قرآن نے کہا کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر کچھ مٹی جمی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ کچھ ہلکی سے اگر بارش ہوتی ہے تو اس مٹی سے کچھ کوپلیں نکلیں گی، کچھ ہریالی نکلے گی، اور بارش کے ثمرات کے طور پر وہاں کچھ پودے اگ سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تیز بارش ہو جائے اس چٹان پر اور وہ مٹی کو بہا لے جائے اور چٹان بالکل ننگی ہو جائے، اس ننگی چٹان پر کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو وہاں سے کوئی کوپلیں نہیں پھوٹ سکتی۔ بارش سے مراد آپ کا وہ نیک عمل ہے کہ آپ نے نیک عمل کیا، اور چٹان سے مراد مفسر نے لکھا ہے کہ وہ نیت کا کھوٹ ہے۔ نیت کے کھوٹ کے ساتھ آپ چاہے کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کریں، جس طرح ننگی چٹان پر بارش کتنی ہی کیوں نہ پڑے، کوئی کوپل نہیں پھوٹ سکتی، کوئی نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ایک شخص جو نیت کے کھوٹ کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے بندوں کی خوشی کی خاطر وہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک ننگی چٹان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کافروں کو سیدھے راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں قرآن واضح الفاظ میں یہ بات کر رہا ہے کہ صدقات کر کے احسان کو جتانا ایسا ہی ہے جیسے ریاکاری کے جذبے کے تحت جو نا اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے بجائے کسی اور کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ننگی چٹان پر بارش ہو اور وہ بارش ضائع ہو جائے، اسی طرح آپ سے نیک اعمال تو ہوں گے، آپ مال تو خرچ کریں گے، آپ صدقات دیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ عطیات دیں گے، اور آپ
اللہ کے راہ میں اپنے مال سے آپ جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود صرف اگر نیت کا کھوٹ ہو تو پھر وہ اعمال آپ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نیت کا کھوٹ دراصل اعمال کے ضائع ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ریاکاری کی علامتیں جو ہیں یہ قرآن نے اور احادیث نے مختلف مقامات پر ہم کو آئینہ بتا دیا ہے۔ جیسے منافقین کی علامتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کھلے الفاظ میں کہا کہ 3 علامتیں منافق کی ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے۔ یہ آئینے ہیں احادیث کے جو ہمیں بتا دیں، ہم وقتاً فوقتاً اس کے اندر اپنی تصویر دیکھ لینا کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی خصوصیات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، دل ایک ایسی چیز ہے جس کی اگر حفاظت نہ کرے اور اس کے تعلق سے غلط فہمی یا خوش فہمی کے شکار ہو کر وہ یہ سمجھے کہ میرا دل بہت پاکیزہ ہے، شیطان کبھی بھی شک خود مار کر اس کو گندا، اس کو کنٹامنیٹ کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہم کوئی اور ہماری مدد نہیں کرے گا، ہم کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی۔ کوئی اور ہمارا جائزہ نہیں لے سکتا میرے دل کے اندر کتنا کھوٹے، کتنی ریاکاری ہے، میرے دل کے اندر بغض اور حسد کے جذبات کس حد تک ہے، وہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو وقتاً فوقتاً ہم کو اس کا جائزہ لے کر ان دل قلبی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ریاکاری بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو کب دل پر قبضہ کر کے اعمال کو ضائع کر دے گی ہم کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، ہم کو احساس اس وقت ہوگا جبکہ ہمارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کی علامتیں کیا ہے؟ جو پہلی علامت علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی آپ نیک عمل کرنا ہم شروع کر دیں لیکن ڈھیلے ڈھالے انداز میں، لیکن جو ہی لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑے، ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تو ہم ایک دم مستعد ہو جائیں گے۔ یعنی گویا دوسرے الفاظ میں خلوت میں ہماری کیفیت الگ ہو اور جلوت میں ہماری کیفیت الگ ہو۔ لوگوں کے دیکھنے کے ساتھ ہی ہم چوکنے ہو جائیں اپنے اعمال پر، اپنی شعبوں، گھر میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے لیکن جو ہی لوگوں کے درمیان جائیں گے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ گھر میں بیٹھتے ہیں، وہ خشیت کا پہلو نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، تنہائی میں جب ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن دو لوگوں کے درمیان میں جاتے ہی ہم یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ شاعر اسلام پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں تاکہ آپ کا امیج خراب نہ ہونے پائے۔ اس قسم کی کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ تو یہ ریاکاری کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ حضرت محمود بن لبیس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، پوشیدہ شرک سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنی نماز کو مزید اچھے طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، بس یہی پوشیدہ شرک ہے۔ ایک مثال اس حدیث کے اندر نماز کی آئی ہے، لیکن اس مثال کو ہم ایکسٹینڈ کر کے ہر نیک عمل پر ڈال سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل آپ بددلی کے ساتھ کر رہے ہوں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن جب دیکھنے والے موجود ہو جائیں تو اسی نیک عمل کو آپ بہترین طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ پوشیدہ شرک ہے، شرک خفی بھی کہا گیا بعض حدیث کے اندر اس کو، کہ اگر اس کے بعد ہم جائزہ لیں کہ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریاکاری کی بیماری سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ ایک اور مفسر نے بتایا کہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا۔ دوستوں بزرگوں، تعریف پر خوش ہونے کی جو صفت ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی آپ کی تعریف کر دے تو یقیناً دل کے اندر ہلکی سی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کیفیت کا اندازہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عادت سی پڑ جاتی ہے لوگوں کی تعریف، اگر انہی لوگوں کے درمیان رہنا پسند کریں گے جو آپ کی تعریف کرے گا اور ان لوگوں سے کترائیں گے جو آپ پر تنقید کرے گا یا آپ کی کسی غلطی کی آپ کو نشاندہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر آپ کوئی نیک عمل کریں اور اس بات کی کوشش میں لگے رہیں کہ اس نیک عمل کا علم لوگوں تک پہنچ جائے اور اگر لوگ اس نیک عمل کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اندر سے اس ستائش کے بدلے میں خوشی، لذت محسوس کرنے لگیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاکاری نے آہستہ آہستہ ہمارے قلب پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر فرحت و انبساط کے جذبات پائے جا رہے ہیں اور اپنے نیک اعمال
آپ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نیک عمل کو جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مطالعہ کریں. وہ لوگ بھی جو اس نیک عمل سے واقف نہیں ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک عمل آپ نے جو کیا ہے وہ ان کے علم میں آ جائے تاکہ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو. اور جب وہ لوگ تعریف کرنے لگے تو آپ اپنے دل کے اندر لذتیں محسوس کریں. تو اس بات کی علامت ہے کہ ریاکاری ہمارے اندر آ چکی ہے. لوگوں کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، دونوں حالتوں میں آپ کے جذبات یکساں ہیں. لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، دونوں حالتوں میں آپ کے جذبات یکساں ہیں. آپ کے قلب کی کیفیت میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوش ہو جائے کہ ہمارا نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ہاں ایک بات اور آپ کے سامنے کہوں کہ یہ عمل کو جو چھپانے کا کام، عمل کو جو چھپانے کا کام وہ جو ہے عمل کو چھپانے کا وہ نفل میں کہا گیا. فرض اعمال کو آپ چھپانے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اپنے تہجد کی نماز کی نمائش کرنے کی آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے. آپ صدقات دیتے ہیں، قرآن نے کہا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو محسوس نہ ہو. لیکن فرض نماز کے تو آپ لوگوں کے سامنے ببانگے دہل جائیں گے، لیکن اس لیے کہ فرض ایک ایسی چیز ہے جس سے تقوی کی نماز ہوتی ہے، نفل اعمال کے ذریعے سے تقوی کی نماز. اب ریاکاری کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں بھی جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اپنی تعریف اور مدح سرائی سے اگر انسان لذت حاصل کرتا ہو اور پھر اس کے بعد اپنی مذمت اور تنقید سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. کوئی اگر اس کی کسی غلطی کی طرف متنبہ کرے تنہائی میں بھی تو فوری چڑھ جائے گا. ہاں آپ کیا پڑھا ہے اس کو؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ مجھ پر زبان تنقید دراز کرے، اپنے آپ کو خواص میں شمار کرنے لگے؟ تو دراصل یہ ایسی چیزیں ہیں جو علامت ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے نا ہم ریاکاری کی ملوث ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مشہور حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، جس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے کے لیے لڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی بس اللہ کے راستے کے لیے لڑتا ہے، وہی مجاہد ہے. ورنہ اپنی بہادری کے لیے لڑنا اور اپنی غیرت و حمیت کے لیے لڑنا یا کسی اور دکھاوے کے لیے لڑنا یہ جہاد کی تعریف میں نہیں آتا. جہاد جیسی عبادت بھی اگر جذبے اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہو تو وہ ویسی عبادت بھی منہ پر مار دی جاتی ہے. ایک اور چیز ہے کہ جاہ و حشمت، روپیہ اور پیسہ اور اقتدار کی آرزو اور تمنا کرنا، یہ بھی ریاکاری کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ وسائل کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کو کمانا چاہتا ہے، اور جتنا وہ کماتا جاتا ہے اس کی طونس اور اس کی حرص اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جاہ منصب کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان دولت و پیسہ ہی نہیں اپنی ساری چیزیں لٹا دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کبھی امارت کی درخواست نہ کرنا کہ اگر یہ مانگنے پر ملے گی تو پھر تجھے اسی کی طرف سونپ دیا جائے گا، اور بغیر مانگے اگر ملے گی تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی. یا دوسرے الفاظ میں دوستوں کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر ایک اونچا مقام حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لوگوں پر حاکم بنایا جائے اور اس کے لیے تگودو کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تمنا اور کوشش کرنے کے بعد جو حاصل ہوگا اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں. اس بات کی کبھی تمنا نہ کرنا کہ تو لوگوں پر حکمران بن جائے، لوگوں پر تجھے اختیارات حاصل ہو. ہاں بن مانگے اگر مل سکتا ہے تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک مزاج ہے کہ اس کے اندر کوئی امارت کی نہ تمنا کرتا ہے، نہ مطالبہ کرتا ہے، نہ امارت کا خواہش مند ہوتا ہے. پھر جب کبھی بھی امیروں کو منتخب کیا جاتا ہے، ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، وہاں امارت کی درخواست کرنا یا اس سلسلے میں کینویسنگ کرنا یا اس کی چاہ رکھنا اس منصب سے، اس مقام سے نااہلی تصور کی جاتی ہے جماعت اسلامی کے نظم میں. اس کی وجہ یہی ہے
کہ اگر آپ کو اپنی کوششوں کے ساتھ بات اگر امانت ملتی ہے، ہم اس لیے کہ ہم جماعت اسلامی میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. ہم اقامت دین کی جد و جہد میں ہم نے اپنے کیریئر بنانے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس جد و جہد میں شامل ہو کر ان اجتماعی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا ہو جائیں جو بحثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے، اور قیامت کی نماز اللہ کو کم از کم بتلا سکے کہ یا باری تعالیٰ میرے پاس جتنی صلاحیتیں تھی ان صلاحیتوں کے حساب سے میں انہیں اپنے آپ کو اس اجتماعی گروہ میں شامل کر لیا جو تیرے دین کے غلبے کے لیے یا اقامت دین کے منصب کے لیے اس دنیا کے اندر ایک منظم انداز میں جدوجہد کر رہا تھا. ریاکاری کی ایک اور قسم ہے جس میں علم میں ریاکاری ہوتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک قسم ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے تقوی کی نمائش کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس نمائش کے ذریعے اپنے علم کی نمائش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس تقوی کی نمائش کے ذریعے لوگ اس کو بزرگ سمجھیں، لوگ اس کو بڑا سمجھیں، لوگ اس کو متقی سمجھیں. یاد رکھیں کہ یہ جو ریاکاری تقوی کے راستے سے آتی ہے، یہ جو ریاکاری مذہبیت کے راستے سے آتی ہے، یہ ریاکاری کی سب سے خطرناک ترین قسم ہے. وہ زہر جو شوگر کوٹڈ ہوگا انسان اس سے نہیں بچے گا، لیکن وہ زہر جو بالکل ننگی حالت میں سامنے آ جائے انسان اس سے بھاگے گا. یہ ایسی چیز ہے، شیطان کا سب سے خطرناک ترین حربہ ہے کہ آپ نے اگر علم حاصل کیا تو اس علم کا غرور پیدا کر دیا جائے، اور اس غرور کے نتیجے میں آپ لوگوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں. اس کے بعد آپ ہر آن اس بات کے متمنی رہے کہ آپ کے علم کی ہر جگہ تعریف ہو، اور ان مقامات پر آپ کو غصہ آنے لگے جہاں پر کی علم اعتبار سے کہیں تنقید کی جاتی ہو. ایک مشہور حدیث جو ہمارے رونگٹے کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس علم کو جس کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے صرف اس غرض کے لیے حاصل کیا کہ وہ دنیا میں معلومات حاصل کرے، جاؤ حشمت حاصل کرے اور سوسائٹی میں باعزت مقام حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب ہوگی. اتنی خطرناک حدیث ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہونا ہے، نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اس کو اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی خوشدلی کے لیے اس نے حاصل کیا اور پھیلانے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ ایک مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جب جہنم دہکائی جائے گی قیامت کے لیے تو سب سے پہلے 3 اشخاص کو لایا جائے گا، جس میں ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد اور شہید ہوگا، اور ایک عالم ہوگا. شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ آ جائے کہ اللہ میں نے تیری دین کی گواہی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور میں نے جہاد کیا. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تیری نیت میری رضا نہیں تھی، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، تیری عزت کرے، اور لوگ بہادر کہہ چکے اور عزت کر چکے. ایک عالم کو بلایا جائے گا کہ تو نے اس دنیا کے اندر کیا کیا؟ عالم کہے گا میں نے تیرے علم کو پھیلایا، تیرے علم کو حاصل کیا اور بندوں کے درمیان اس علم کو پھیلایا. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم سمجھے، تیری قدر و منزلت کرے. وہ شہرت تجھے دنیا کے اندر حاصل ہو چکی، لوگوں نے تیری عزت و تکریم بھی کی اور تجھے عالم بھی سمجھا. سخی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا میں نے تیرے راستے میں لٹا دیا. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری عزت و تکریم کرے. لوگ سخی کہہ چکے، عزت و تکریم کر چکے، اور پھر ان تینوں کو گھسیٹ تیرے جہنم کے حوالے کر دیا جائے. دوستوں بزرگوں، ہمارے رونگٹے کھڑا کر دینے کے لیے حدیث کافی ہے. نیک عمل کرنے کے باوجود محض نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ نیک عمل آپ کو جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں لے کر چلا جائے گا. دراصل ریاکاری آپ بازار سے سودا لاتے ہیں، آپ کسی ایسی تھیلی میں سودا لانا چاہیں گے جس کے نیچے سوراخ لگے ہوئے ہوں؟ سمجھ جائے کہ ایسی تھیلی میں یا ایسے تھیلے میں ہم چاول لے آ رہے ہیں جس کے نیچے سوراخ لگے ہوئے. ہم لیتے وقت تو پورے چاول لے کے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے صرف سوراخوں والی تھیلی ہمارے پاس رہ جائے گی. یہ ایسی مثال ہے کہ اعمال کی تھیلی میں بھی اگر ریاکاری کے سوراخ موجود ہوں تو ہم اعمال کی تھیلی میں نیک عمل بھرنے کے باوجود قیامت میں جب ہم اس تھیلی کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر کچھ نہیں ملے گا. تو دراصل سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ ریاکار الفاظ. اب ریاکاری کی علامات کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ریاکاری کی مختلف علامات میں نے بتائی.
ایک اور علامت ریاکاری کی بتائی گئی، اور یہ سب قرآن کی مختلف آیتوں کی تشریحات کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت ہی اہم ترین علامت ہے جو ہمارے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، وہ ہے شرعی عذر کے بغیر کوئی اگر عبادت کو مؤخر کرتا ہے، پڑھتا ہے لیکن انتہائی کاہلی کے ساتھ آخر وقت میں پڑھتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان نمازیوں کے لیے بڑی بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برت کرتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بہت ہی جیسے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا لیکن بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب عصر کی نماز کا پورا سورج لال نظر آئے اٹھ کے دو پھونگے مار لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ تو نماز کو اول وقت پڑھنے کے بجائے بغیر کسی عذر شرعی کے اگر نماز کو ہم مستقل طور پر مؤخر کرتے چل جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاکاری کے جراثیم نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک روایت ہے کہتا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اگر اس کے اجر کا متعلق علم ہوتا تو گھٹنوں کے بل چل جاتی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، ہم اچھے رہ جانتے ہیں دوستوں بزرگوں کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت سے صحابہ نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس زمانے میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ کی مختلف احادیث کے اندر اس بات کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ دجال جب اس کا ظہور ہوگا تو اتنی بڑی آزمائش ہوگی، ایمان کی اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ بہت بڑا اس بات کا خطرہ ہوگا کہ لوگ کفر کی طرف چلے نہ جائیں۔ اس لیے ہر نسل کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایک مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور وہ ہے شرک خفی۔ یعنی جب نمازی کسی کو اپنی طرف آتا دیکھے تو اپنی نماز کو مزین کر کے اچھی طرح پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صاحب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو عمل کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنے میں مبتلا ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نیک اعمال مستقل طور پر ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے کہ ریاکاری کے اسباب میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کی محبت، منصب کی محبت، حب جاہ، یہ ریاکاری کے مستقل اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد اور تباہی برپا نہیں کر سکتے جتنا حب جاہ اور دنیا کی محبت اور حرص انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی دین دو بھیڑی پہ اگر بھیڑیوں کے ریور میں چھوڑ دی جائے تو اتنا فساد برپا نہیں ہوگا کہ اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت اگر اپنی جگہ بنا لے۔ اگر دنیا کی محبت، دنیا کا اقتدار، دنیا کے وسائل، دنیا کی دولت کی محبت اگر دل کے اندر جمع، اس لیے کہ اللہ نے مومن کو جو دل دیا ہے اس میں دو ہی چیزیں رہ سکتی ہیں، یا تو اللہ کی محبت یا تو دین کی محبت یا تو دنیا کی محبت۔ دو چیزوں کو ہم یکساں پال نہیں سکتے۔ اگر دنیا کی محبت آتی ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کی محبت دور ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا کی محبت دور ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر جب دنیا کی محبت نے اگر دل پر قبضہ کر لیا تو یہ اس بات کا خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمارے اعمال میں سے اخلاص نکل کر ریاکاری اپنے قدم جمانے لگے گی۔
نماز کے متعلق حدیث روایت کہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے. لیکن اگر ہماری نمازیں ہم کو بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی، نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم اس کا اثر اپنے دوسرے اعمال پر نہیں محسوس کرتے، نماز کی مستقل پابندی کرنے کے باوجود اکل حرام سے بچنے کا داعیہ ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاکاری نے ہماری نمازوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے. خالی بیٹے میں اس میں تو ہے یہ تو دراصل ایسی چیزیں ہیں، ایک ریاکاری روٹی یہ ہے، ایسی تھوڑا چیزیں کھانا ہیں ہے، کہ وہ انسان نیلام جو میں ہے ذرا کھائی بھائی اور میں نے آپ ملا سے کہا نا کہ یہ شیطان کا سب سے کارگر حربہ ہے، یہ شیطان کا سب سے مضبوط ترین حربہ ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس حربے سے نہیں جوڑ سکے، نہیں بچا لیں، تو پھر ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اعمال ہم سے ہوں گے اس دنیا کے اندر، ہم دین کے لیے مشقت اٹھائیں گے، پوری زندگی اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن نیتوں کی خرابی ہم کو قیامت کے دن رسوا کر دے گی. نیتوں کی خرابی اس لیے کہ انسان دکھاوا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کی ذات کیسے دکھاوا پسند کرے؟ کوئی اگر دوہرا چہرہ لے کر آپ کے سامنے آئے، آپ یقین اس دوہرے چہرے کو برداشت نہیں کر سکتے. کوئی آپ کے سامنے میٹھی میٹھی اور چپڑی باتیں کرے اور آپ کو بار وسوخ ذرائع سے اس بات کی اطلاع مل جائے کہ کسی اور محفل میں وہ شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ یک لخت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے کہ یہ اندر سے میرے لیے بغض رکھتا ہے لیکن اوپر پیار محبت جتاتا ہے. یہ دوہری کیفیت آپ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ کی غیرت کیسے اس بات کو گوارا کرے گی؟ تو دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم ترین چیز ہے کہ یہ وہ نفسیاتی اور قلبی اور روحانی بیماریاں ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے اس میں ہم صحت مند لوگ بھی جن کو کووڈ کا شکار نہیں ہوئے، تو اس بات کی مستقل کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ناک اور منہ کے اوپر جو ہے ہمیشہ پروٹیکٹڈ ماسک موجود رہے، تاکہ وہ جراثیم جو ہم کو نظر نہیں آتے اس جراثیم سے ہم انفیکٹڈ نہ ہو پائے. اور یہ ریاکاری کے جراثیم تو ہمارے پورے قلب کو، ہمارے پورے اعمال کو بلیامٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر بات ہے کہ اسی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جراثیم اگر ہم کو لگ جائیں تو قیامت میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں. تو اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، اعمال کی حفاظت بھی کرنا بڑی بات ہے. جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پیسے کو صحیح عقل حلال سے کمانا اور اس کو اب محفوظ رکھنا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیے 2,00,000 روپیے ہوں اور آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان پیسوں سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بس میں آپ کے قریب آنے والا ہر شخص آپ کو مشتبہ لگے گا، ڈاؤٹ فل لگے گا کہ یہ شخص میرے قریب کیوں آ رہا ہے، کہ اس کو اس کا علم تو نہیں ہوگا کہ میرے پاس 2,00,000 روپے اور موقع پا کر وہ پیسے وہ اچک لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے. اور اطمینان کی سانس آپ اسی وقت لیں گے جب گھر پہنچ کر 2,00,000 3,00,000 روپے آپ کسی محفوظ مقام پر نہ رکھتے. اسی طرح نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ہم کو اس سے زیادہ چوکنا نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے آپ کو نیک اعمال کرنے سے روکا لیکن ناکام ہو گیا. اب وہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ آپ کے کیے ہوئے نیک اعمال کو ضائع کروا دے. تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، نیک اعمال کرنا اور پھر اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہوئے اس نیک اعمال کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، وہ نیک اعمال کرنا جتنا ضروری ہے یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر اسی لیے جہاں تک ممکن ہو سکے تشہیر نہ کریں اپنے اعمال کی. اگر آپ نے ایک ہاتھ سے دیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر دی ہونی چاہیے، تشہیر نہ کریں. کہ تشہیر کے نتیجے میں قلب بہرحال اس سے متاثر نہ ہو. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کریں. علانیہ گناہ کرنا اور گناہوں کی تشہیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی اور بغاوت کی تعریف میں آتا ہے. میں ایک حدیث سناؤں کہ اس حدیث سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ شرک کے علاوہ، شرک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن یہ حدیث دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور بے حیائی کی بات یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت گناہ کرے اور باوجود اس سے کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہو
صبح ہوتے ہی وہ ہر ایک سے یہ کہتا پھرے کہ آج رات میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، حالانکہ رات بھر اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ہم کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کسی بشری تقاضے کے ساتھ ہو جائے، اور کوئی آدمی گناہ سے مبرہ نہیں، گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے فوری بعد مومن کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ رجوع اللہ ہو اور اپنے آنکھوں کے آنسوں سے اپنے دل کی اس سیاہی کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کو بار بار توبہ کرنے والے بہت پسند، تائبون العابدون الحامدون کہا گیا کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ندامت کے ساتھ اپنی بخشش طلب کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہوں کا فخریہ طور پر اظہار کرنا، یہ اللہ سے سرکشی اور بغاوت کی تعریف میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر کھلم کھلا اور علانیہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کی تشہیر کی ہو اور اس پر فخر کا احساس کیا ہو، وہ اس کو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ دوستو، یہ بھی ریاکاری سے آگے کی تعریف میں آتا ہے کہ مستقل ریاکاری کے نتیجے میں اگر انسان کا قلب سیاہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہنم کا خوف نکل جاتا ہے، جنت کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، اور انسان دنیاوی لذتوں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں کو اور رات کے دوران کی ہوئی بے حیائی کی باتوں کو وہ دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے فخر کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ کو رات کی تاریکی میں چھپائے ہوئے رکھا۔ تو دراصل اللہ کی معرفت، اس کی خشیت، آخرت کا تصور، جنت اور دوزخ کا تصور، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اپنے قلب کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ریاکاری کے جراثیم کو اپنے قلب سے دور رکھ سکتے ہیں۔ جہاں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں اپنے قلبی کیفیات کی حفاظت کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ایمان کسی ساکت جامد چیز کا نام نہیں ہے، اگر آپ اس پر محنت کریں گے تو بڑھتا جائے گا، محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو ختم ہوتا جائے گا، اور جب بڑھتا جائے گا تو اعمال سے اس کا اظہار ہوگا۔ جس طرح اگر کسی مریض کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ مرکیوری لیول جیسا جیسا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، حالانکہ تھرمامیٹر گرم نہیں ہوتا، لیکن مرکیوری لیول جب کسی کا 99 ہو گیا، 100 ہو گیا، 101 ہو گیا، 102 ہو گیا، اسی طرح سے ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا بھی اعمال کے کرنے کا لیول بتلاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر اعمال کرتے چلے جائیں، اس کے نتیجے کے اندر وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ایمان از خود نہیں بڑھتا، اس کو بڑھانا پڑتا ہے، اور چھوڑ دے تو پھر وہ کم ہوتا ہے۔ تقویٰ ایمان ہی کا ایک جز ہے، تقوی کی بھی یہی کیفیت ہے کہ یا تو انسان کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا یا تو انسان کا تقویٰ گھٹتا چلا جائے گا، اور وہ منحصر اس بات پر کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی دین کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ محسوس کرتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص کہا گیا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چاہیے، کوئی بھی کام کرتے ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے چاہیے، ریاکاری کا دور دور تک تذکرہ نہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں نہ کچھ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کے بعد نعمت کے طور پر جو ہے نا آپ کے اعمال کے اندر خلوص شامل کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح اعمال کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اعمال میں اخلاص اور اپنی نیت کو پاک و صاف رکھنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ جذبات ہر انسان میں ہوتے ہیں ہر انسان میں، لیکن اس کو دبانا پڑتا ہے، اس کو کچلنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی تعریف سے میں خوش نہ ہوں۔ اپنے کسی نیک عمل کو اگر آپ کا نفس اس بات کا تقاضا کرے کہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دوں کہ میں نے فلاں شخص کی اتنے ہزاروں سے خدمت کی ہے یا اس کی مدد کی ہے، لیکن اس وقت آپ زبردستی اس کو روک دیں، نہیں، تشہیر کے نتیجے میں فتنہ و فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہے، میرے قلب کی دنیا تہ و بالا ہو جائے گی، میرے عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے گی، اور میں اللہ کی قیامت کے دن اس کے اجر سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو یہ مستقل طور پر اپنے کیے ہوئے اعمال کو اگر آپ چھپاتے رہیں گے تو پھر ایک وقت ایسا یقیناً آئے گا کہ آپ کا قلب خود یہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ کے اعمال کی تشہیر ہو، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی آپ کو عادت ہو چکی ہوگی۔ تو یہ تربیت کے مختلف مراحل ہیں
جن سے ہم کو گزارنا ہے، کوئی دوسرا نہیں گزارے گا میرے دوستوں، یہ ہم کو خود ہی کرنا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں گزار سکتا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا نہیں سکتا، یہ خود ہم ہی کو کرنا ہے۔ تو دراصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آن اپنی قلب کی کیفیات کی نگرانی کرے اور اس بات کی پوری کوشش کرے کہ ہمارے اعمال محض نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے ضائع نہ ہونے پائیں۔ اللہ ہم تمام کے قلوب کی حفاظت کرے، ہمارے اعمال کی حفاظت کرے اور ریاکاری سے ہم کو محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا اور شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔